تمہیں بخار آ جائے گا، ملیریا، اسی میں گھومتے رہو گے، یہی رہ جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ آگے بڑھو، آگے بڑھو، ابھی سے پہلا قدم تمہارا ہونا ہے، آزماؤ اپنی قسمت کو۔ یہ بات بطور اصلاح کہہ دیتا ہوں حضرت، میں نے ایک جگہ تقریر میں یہ بات کہی تھی، میں جب جسپور میں پڑھا رہا تھا تو ایک لڑکا تھا ایسے ہی آوارہ گھومتا تھا، اس کے دل کو لگے، آیا صبح کو، میں غالباً خامسہ جماعت کو پڑھا رہا، آیا، جیسے ہی آیا اس نے اپنی پوری بات، کچھ نہیں چھپایا، پوری بات، میں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں۔ وہ نائی کا کام نا، کٹنگ، ہیئر کٹنگ اس نے سیکھ لی، سیکھنے کے بعد وہ آیا، حضرت میں اب دبئی جانا چاہتا ہوں، غریب تھا سمجھے، دعا کی، اللہ تعالیٰ راستہ کھولتا چلا، محنت کرتا ہے، محنت، کبھی راج مستری کے ساتھ چلا جاتا تھا، کبھی کہیں ایسے پیسے اکٹھے کر کے، ایسے پیسے، اس وقت 35,000 روپے ایجنٹ نے لیے تھے اس وقت، اور وہ چلا گیا دبئی، میں بھول گیا، کوئی بات نہیں، جنہیں کتنے آتے جاتے دعائیں ہو جاتی۔ ارے مجھے لگتا ہے 14-15 سال کے بعد اب جب میں شارجہ گیا تو اسے پتا چلا نا کہ وہ سید صاحب آ رہے، اسے پتا چلا، اس نے کہا کہ اب کمیٹی والوں سے وہی بات، ادھر کے لوگ گئے ہوئے ہیں، انہوں نے بلایا تھا مجھے 7 دن کے لیے تقریروں کے لیے، اب وہاں پہ جب میں گیا وہاں پہ تو اس نے کہا دیکھو پورا رہنا سہنا سب، گاڑی واڑی سب میرے فری ہو۔ تو بولے حضرت، جب وہ آیا ایئرپورٹ پہ لینے، بولے حضرت مجھے جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں بیٹا میں تو نہیں، بولے میں معین ہوں، معین، اس کا نام معین الدین تھا، کہا حضرت میں معین ہوں، میں نے کہا کون معین؟ بولا راجپور کا رہنے والا، میں نے کہا راج، میں نے پوری بات، بولے حضرت وہی جو آپ نے دعا کی تھی اور ایسے 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 35 روپے، میرے پاس 35 روپے تھے وہ بھی دیے تھے میں نے کہا اچھا ایسے، بولے حضرت جتنا شکر ادا کروں کم ہے، آج یہ سیلون کی 3 دکانیں میری ہیں دبئی کے اندر، اور گاڑی میری ہے، اور خاندان کی 10 لڑکیوں کا خرچہ شادی کا میں نے اٹھایا، ایک آوارہ گھومنے والا بچہ گلیوں میں تیری میری بہن بیٹیوں سے موبائلوں پہ بات کرنے والا، کتنے ان میں بھی ایسے ہوں گے جو اپنے ماں باپ کو بھی دھوکہ دے رہا ہے۔ میں کہتا ہوں تم سے نکلو، اوپر آؤ، اوپر آؤ، اور اپنی قسمت کو آزماؤ، کام سیکھو، کام کرو۔ اگر گھر میں 10 لوگ ہیں، خرچے اتنے بڑھ گئے، خرچے اتنے بڑھ گئے، اگر 10 کمائیں گے تو کام چلے گا، ورنہ ایک کمائے گا تو کبھی آگے نہیں بڑھو گے۔ تمہارے پاس اگر 4 پیسے ہوں گے تو تمہاری مسجد بھی اچھی ہوگی، تمہارا مدرسہ بھی اچھا ہوگا، تمہارے محلہ بھی اچھا ہوگا، تمہارا جلسہ بھی اچھا ہوگا۔ 4 پیسے ہوں گے، جس مقرر کو چاہو گے بلا لو گے، جس پیر کو چاہو گے بلا لو گے، جو دین کا کام کرنا چاہو گے بلا لو گے، اور جب تم پھکے ہو گے تو کچھ بھی نہیں کر پاؤ۔ تم سوچو کہ کیسی تقریر کر رہے ہیں، میں آج تمہاری رگ پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں، ان بچوں کی آوارہ کبھی مت گھومنا، اور بچیوں پہ کنٹرول کرنا، بچیوں پہ کنٹرول کیسے ہوگا؟ ان سے موبائل لے لیا جائے، ان سے جب موبائل ہوگا ہی نہیں تو فون کہاں سے آئے گا؟ جب موبائل، ارے پہلے لوگ لے جاتے تھے، اسکول پڑھنے جاتی تھی تو کتابیں سب رکھتے، اب تو پہلے یہ دیکھ رہی ہے موبائل میں بیٹری فل ہے کہ نہیں، اسکول جا رہی ہے، اس سے کیا مطلب ہے؟ کتابیں کم رکھ رہی ہے، موبائل زیادہ رکھ رہی ہے سنبھال کے۔ اتنا بھی نہیں سمجھتے ہو کیا؟ 3 روٹی کھاتے ہو، 1.5 کی عقل تو رکھو۔ اور یہ ماں اتنا بھی نہیں سمجھتی ہے، زینے پہ کھڑے ہو کر جو کبھی ادھر کو کرتا جھٹک رہی ہے، کبھی ادھر کو، آدھا گھنٹہ کھڑے ہو کے اٹھلا کے گجرا کے کس سے بات کر رہی ہے؟ اس ماں کو پتہ نہیں ہے، یہ پاگل ہے کہ ماں کو پتہ نہیں ہے؟ سب پتہ، ماں کو پتہ ہے، ماں کو، مگر بے حیائی کا بازار ختم۔ بعض گھر کی تو ماں اپنی بیٹیوں کو سجا کے شادی میں کپڑے پہنائے اسی لیے تاکہ لڑکوں کی نظریں پڑے، رشتے آئیں، رشتوں کی وجہ سے، کیونکہ معلوم ہے لڑکے والے اپنے لڑکوں کو گھوڑے گدھوں کی طرح بیچ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی لڑکے کی نظر میں لڑکی آ جائے تو کم سے کم وہ اپنے اما ابا ضد کر لے تو رشتہ ہو جائے، یہ لالچ لیے پھر رہے پال رہے۔ لڑکے والے اتنے ننگے بھکاری ہو گئے، پتہ نہیں کیا دماغ پایا، اتنے ننگے بھکاری، کیا کہوں اس سے بڑھ کر۔ اور لڑکوں کو جیسے پہلے بازار میں گدھے گھوڑے بیچتے تھے نا، بیچ دیے۔ ابھی 6-7 دن کی بات ہے، ایک بوڑھے میاں، 3 بیٹی تھی 1 بیٹا، 3 بیٹی 1 بیٹا،
वो बेटा बहू अब रोटी नहीं दे रही, जहां सोफे बैठे कहे हमारे घर के तो बच्चे सुधरे हुए, बुढ़े ज्यादा बिगड़े हुए, देखियो कैसे बैठा बुढ़ा। 12 बजे भी खाना मांग रहे, इस बुढ़े की आंखें नहीं फट रही है। अभी कपड़ा पहन लिया, बुढ़ा पता नहीं कब को मरेगा, कफन पहन ले, बुढ़े के नाक में दम आ गए, रोते हुए दुआ करा रहे, पता चले सैयद साहब दुआ करा रहे, तो ऐसा बेचारा इतना रोया यार, मेरा भी दिल पसीज गया। मैं भी दुआ करने वाला था, इतने में एक बोले हजरत 1 मिनट, पीछे कहूंगा तो बुराई हो जाएगी, मगर मुझसे रुका नहीं जा रहा। मैं बोले हजरत इसके घर सब कुछ है, मगर ये वो शख्स है जिसने बोलोरो कार के चक्कर में अपने बेटे का 3 जगह लड़कियों को ठुकराया, 3 घर को, उन बच्चियों के दिल को तोड़ा। उनके पास इतना पैसा नहीं था जो कार दे दे बोलोरो, इसने बेटे की खातिर 4 लाख रुपए मंगनी में लिए हैं और बोलोरो ली है। तो मैंने कहा बड़े मियां, अगर तुम छोटे होते तो मदरसे में ले जाता, तुम्हें तब संभालता, मगर कुछ नहीं कह सकते। मैंने कहा शर्म करो, तुमने अपने बेटे को बेच दिया, बेच। अब तुम कौन होते हो? भैंस को तुमने पाला, बेच दिया, घोड़े को तुमने पाला, बेच दिया, लड़की वाले ने अपनी बेटी के लिए खरीदा है, तुम कौन होते हो सोफे पे बैठने वाले? तुम्हारे लिए दुआ नहीं करूंगा। अगर लड़कों को बेचोगे जहेज की बिना पर, रुपये दौलत की बिना पर, तो मैं कह रहा हूं ये तजर्बा है, जिंदगी भर परेशान रहोगे। और अगर तुम लड़कों को नहीं बेचोगे, किसी की बेटी को दुल्हन घर में अपनी बेटी बना के लाओगे, तो वो जहेज लाए या ना लाए, सैयदा फातिमा का तरीका लेकर के आएगी, तुम्हें रोटी भी खिलाएगी, तुम्हारा अदब भी करेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, भाईजान सरकार मदीना, भाईजान गौसुल वरा, भाईजान सैयद साहिब दावतुल सुगरा, पैगाम हत्तादुल शरिया कॉन्फ्रेंस, सैयद मुफ्ती मुकीमुर रहमान साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रोटी भी खिला। हाँ, कौन नहीं चाहता मैं अपनी बेटी को क्या नहीं दूं? बेटी दीनदार है, कुरान पढ़ने वाली है, पर्दे से रहती है, सौम सलात की पाबंद है, रिश्ता कर लो। अब उसका बाप जो भी तुम्हें दे खुशी खुशी सीने से लगा लो, जायज है, ले लो, अपनी बेटी के उससे दे। कौन नहीं चाहता मैं अपनी बेटी के क्या अरमान पूरे नहीं करूं? मगर मैं लड़कों को बेचने वाले की बात कर रहा हूं, नंगे भिखारियों जो उस पर मांग रहे हैं, रिश्ते तोड़ रहे हैं। कहा हजरत उसमें से एक बेटी का तो हो गया, 2 अभी भी घर पे बैठी है और 35 साल की उनकी उम्र हो गई है, सिर्फ इसकी वजह से। और वो अगर होती आज तो उसे रोटी भी देती। मैंने कहा तुम जिंदगी भर रोते रहोगे, यहाँ पे रोते, उठो मेरे पास से। ऐसे हालात क्यों बता रहा हूं ये सब बातें? ताकि किसी के जहन में आ जाए, किसी की कार से, किसी को उससे मांगने से कभी पूरा नहीं पड़ता है, कभी पूरा नहीं पड़ता है। और कौन लड़की है जो इतना सामान लेके नहीं आती? हर बाप अपनी हैसियत से अपनी बेटी को देता है, वही खुशी खुशी लगाओ ना, तो तुम्हें देखो कैसी रोटी मिलती है यार। तुम ये बहने बच्चियों को सजा करके ना लेके जाए, लड़कों तुम्हें ये अहद करना पड़ेगा। एक बात ठंडे दिमाग से सुनो, जो लड़की अपनी माँ को धोखा दे सकती है, जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, 2 साल दूध पिलाया, कितने दिनों पाला, तुमसे रात को मोबाइल पे चैटिंग कर रही है, SMS लिख रही, माँ को धोखा दे रही है नहीं दे रही है? जो लड़की अपनी सगी माँ को धोखा दे सकती है, जिस बाप ने उसकी खातिर लाल खून काला कर दिया, वो अपनी माँ अपने बाप को धोखा दे सकती है, सगा भाई सगे भाई को धोखा दे सकती है। तुम्हारे लिए उतरी आसमान से, तुम्हें धोखा नहीं देगी, चूना लगा देगी, चूना। मुश्किल से 1 साल भी नहीं चल पाता है, तलाक का नंबर आ जाता है। जो लड़की अपनी माँ की इज्जत नहीं पाली, अपने बाप की इज्जत नहीं पाली, अपने भाई की इज्जत नहीं पाली, तुम काम में जाओगे, तुमसे अच्छा मिलेगा। मोबाइलों पे बातें शुरू, चूना लगा देगी, चूना। अगर तुम्हें यहां भी कामयाब रहना है, अपना काम करो, ढंग से मेहनत करो, माँ बाप पे छोड़ दो। माँ बाप अगर रिश्ता करेंगे छान पटक के करते हैं, अगर माँ बाप चोर भी है तब भी ये नहीं चाहेंगे मेरी औलाद चोर हो जाए, यही चाहेगी मेरी औलाद पासा हो जाए। अगर माँ बाप पे छोड़ोगे तो इंशाल्लाह तुम कामयाब हो। अगर कोई बात हो भी गई तो तुम्हारे साथ पूरा खानदान खड़ा होगा।
समझ में आ रही है बात? माँ बाप के कहने पर शादी करो। मोबाइल अभी मैंने तकरीर की थी, वायरल हुई थी, मगर बोलना नहीं चाहता हूं मैं तक, क्योंकि बहुत SMS आना शुरू। मोबाइल इतनी खराब चीज है, एक जुमला बोलूंगा समझ लो। हजरत हिंदुस्तान के हालात आप जानते हैं, 50 लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने अपना धर्म छोड़ करके गैर मुस्लिम लड़कों के साथ चली गई, और 50 गैर मुस्लिम लड़कियां ऐसी हैं जो मुसलमान लड़कों के साथ चली गई। पलट मार ऐसे हालात। तू तो हाजी है, तू तो नमाजी है, तू तो बाप है, अपनी बेटी का ईमान नहीं बचा पाया। तू तो माँ है, माँ, तूने घुट्टी में क्या पिलाया? तेरे दूध का रंग कहां गया मुझे बता, तेरे दूध का हक कहां गया? भंगी के साथ चली गई, अपने आप को बदल लिया, कोई क्रिश्चियन हो गई, कोई ईसाई हो गई, कोई कुछ हो गई, कोई कुछ हो गई। मैं किसी को क्यों कहूं चल्ली में दू और करम को टटोल? किसी ने कह दिया कौआ कान ले गया, कौए के पीछे भाग रहा हो, कान क्यों नहीं देख रहा हो अपने? अपनी बच्चियों को संभालो। तुम्हारे दूध का असर कहां गया? ये कहां गया रंग? ये माओ की गलती, घुट्टी में पिलाना था। क्यों? बिगड़ने वाली सारी चीजें दे दी। क्या तुम्हारे संडीला में कोई ऐसा मदरसा नहीं होगा जिसमें लड़कियों की तालीम हो रही है? नहीं है क्या? यहाँ पे एक भी नहीं भेजेगा, चंदा तक नहीं देगा, वो भी नहीं देगा, 15 साल का मोबाइल लगा के आग लगवा देगा। ले लगाओ 15,000 रुपए 2 महीने के दे करके या 3 महीने के दे करके ये नहीं कहेगा मेरी बेटी को तरबियत का कोर्स करा देगी कोई आलिमा। ये नहीं देगा कि मेरी बेटी को कनीज़ फातिमा बना देगी कोई आलिमा। वहां नहीं छोड़ेगा। दिनों रात जो मोबाइल में घसट कर रही है, ना अब्बा को पता ना अम्मा। कितनी लड़कियां ऐसी है, दोस्ती चल रही है गैर मुस्लिम लड़कों से। तौबा तौबा। दिल्ली में मैंने तकरीर की थी, इस वजह से आगे नहीं बढ़ूंगा मैं इस चीज को, इशारा समझ लेना, मगर दुख होता। अब तो इतनी, ये तो तुम्हारा इतना बड़ा शहर नहीं है, तुम गोवा जाके देखो, मुंबई जाके देखो, दिल्ली जाके देखो, मुसलमानों की बेटियां ना शराबें पी रही हैं, बियर पी रही हैं, बाहर जो है ना, बाहर समझे डांस कर, घरों में उन्होंने अपने अपने घरों में, मतलब कजिन्स जो है ना आपस में, वो क्या जुमला बोलूं यार, मुझे खुद को शर्म आती। जरा शराब पी पी के डांस कर रही है, वो फिल्मी गानों पे नाच रही है। अब्बा को भी कोई बोले क्या बोले हो, बच्ची ना मिलके एंजॉय कर रही है। एंजॉय, तेरा एंजॉय ना कब्र में निकलेगा, देख तेरे दांत तोड़ दिए जाएंगे जिनसे तू कहता है एंजॉय। एंजॉय निकलेगा तेरा एंजॉय। शराब पी रही है लड़की, अरे बियर पी रही है। 3-4 लड़की 5 लड़की इकट्ठी हुई, म्यूजिक लगाया उसमें, मोबाइल में या किसी चीज में, कमरे में हुई और बस सब एंजॉय हो रहा। इधर बराबर में बुढ़िया बुढ़े पड़ा, क्या बात है बोले हो, बच्ची एंजॉय कर रही है। कौन है उनका बॉयफ्रेंड? आग लग जैसे बॉयफ्रेंड में। शर्म नहीं आती क्या? और क्या कहा, तुम बाप है कि दुश्मन है? संभालो अपने आप को। मुसलमानों का ये कल्चर नहीं, मुसलमानों का ये माहौल। इस्लाम बताऊं क्या कहता है, ये मत सोचियो तुम कहीं किसी के जहन में ये हो कि मुसलमानों की बच्चों की हिफाजत करो, गैर मुस्लिम बच्चों की इज्जत लूटो। नहीं, इज्जत सबकी इज्जत होती है। तुम्हें कोई हक नहीं है कि किसी हिंदू या गैर मुस्लिम की लड़की पे नजर उठा के डालो। तू तो नबी का गुलाम है, और नबी ने तो तरीका ये बताया कि चले तो नजरें नीचे को करके चले। नबी ने ये बताया है, किसी की भी बहन बेटी हो, अगर तेरे अंदर खून है, इस्लाम है, तो तू वो है। गैर मुस्लिम की बेटी है, उसकी भी हिफाजत करेगा, जैसे पहले लोगों ने, मुसलमानों ने हिफाजत करके दिखा दी है। अगर किसी गैर मुस्लिम लड़की की बाजार में इज्जत लूटी जा रही है, तो सबसे पहले मुसलमान की लाठी निकल के आती थी। इसका ईमान जागता था, इसलिए इसे बर्दाश्त नहीं होता था किसी इज्जतदार बच्ची पे हाथ उठाया जाए। ये मार जाता था, कट जाता था, ऐलान कर दिया करता था। हमारे नबी ने यह सिखाया है कि हम मार सकते हैं मगर किसी की इज्जत से खिलवाड़ नहीं कर सकते। तू कैसा मुसलमान है, छत पे चढ़ के अपनी पड़ोस की बच्ची को तकरिया?
تو کیسا نبی کا غلام ہے؟ شادی میں جا رہا چچیری تہری ممیری خلیری پھپیری بہنوں پہ نظر رکھے، شرم آنی چاہیے تھوڑی. اور بے حیائی کا عالم یہ ہے، بات نکلی تھی وہاں جمعے کے اس صدر، عالم یہ ہے نماز پڑھنے جاتا توبہ توبہ. اکثر تقریروں میں یہ بات آج بول رہا ہوں. آج کا نل پہ نہاتا، نل پہ سب کے ہوتے ہیں گاؤں دیہات میں نل آنگن میں ہوتا ہے. تو معلوم ہے کیا پہن کے نہاتا؟ چڈی. چڈی میں اس کا سب کچھ چھپ رہا. توبہ. مرد کا نا یہ گھٹنے سے لے کر کے ٹوڈی نام تک چھپانا فرض ہے. اس کو ستر. عورت مرد کا، عورت کا ہتھیلی اور چہرے کے علاوہ سب ستر. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ چھپانا. اور تو چٹی لے کر، ایک تو ویسے ہی چھوٹا، پانی ڈالا تو اور اکڑ گیا. توبہ توبہ لا حول ولا قوت. گھر میں جوان بہن ہے، ماں ہے، چچی ہے، بھابھی ہے، پھوپھی ہے. ارے یار یہ کتاب میں ملیں گی یہ باتیں؟ شرم تو کوئی چیز ہوتی ہے نا. یہ باتیں کہاں ملیں گی؟ جمعے کے دن جب اذان ہوگی تو چھل 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 جلدی پانی ڈالا. ناپاک پہلے ہی تھا، پہلے دیوار کے ادھر آڑ میں غسل خانے میں بغیر استنجا کرے ایسے ہی پیشاب کر کے آ گیا. چھینٹے لگے پڑے سب. ناپاک انسان تھا، نہا رہا. یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ پاک ہونے کے فرض کتنے، پاک ہونے کے لیے کتنی چیزوں کا ہونا ضروری ہے. بس نعرہ لگا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جنت ہمارے باپ کی ہے. کلمہ پڑھ لیا جنت میں تو جائے گا، مگر اس سے پہلے قبر میں سروس بھی ہوگی. قبر میں ٹھکائی پٹائی ڈینٹنگ پینٹنگ سب ہونی ہے. پہلے توڑا جائے گا، جوڑا جائے گا، جوڑا جائے گا، توڑا جائے گا. ہنسی میں لے جاتے ہو بات. من قال لا الہ الا اللہ دخل فی الجنہ، حدیث ہے. ایمان اگر ہے تو جائے گا، مگر پٹ پٹ کے. پہلے سروس ہونی. توبہ 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 توبہ. حالات ایسے ہو گئے الٹا سیدھا. یہ تک اس قوم کو پتہ. حضرت ایسے حالات ہے، اگر نماز جنازہ ہوتی ہو، نماز ایک ہی ہے نا، نماز جنازہ ایک ہی ہے نا. اگر ہوتی ہو تو 2 4 10 20 ادھر کھڑے، 2 4 ادھر کھڑے، کپڑے پہنے ہوئے. تو کیوں گیا تو جنازے میں؟ بریانی کھانے گیا؟ تیجے میں ٹھونسنے نہ ملے تو مر جائے گا. کہ صاحب اس نے تیجا تو کرا ہی نہیں. تو نے کیا کرا؟ کیوں گیا تو جنازے میں جب نماز نہیں پڑھنا؟ دعا یہی تو ہے. اتنا 40 50 سال کا ہو گیا، 10 سال کا، 20، کھیتی کر لیتا، دکان کر لیتا، کپڑے پہن لیتا، سب کچھ کر لیتا، نماز جنازہ یاد نہیں ہوئی. اور چوراہوں پہ کھڑے ہو کے مفتی بنتا ہے. اتنے فتوے جھاڑے گا، اتنے بدے کا اس امام نے یہ کر دیا، اس مولانا نے یہ کر دیا، وہ مسجد کا یہ، وہ کمیٹی یہ کھا گئی، وہ یہ کر گئی، یہ کر. تو کیا کر رہا ہے؟ یہ دیکھ اپنے آپ کو دیکھ ذرا، کتنے پانی میں ہے تو نے کبھی سوچا؟ اتنی سی بات کرے یاد نہیں، نماز جنازہ یاد نہیں ہوئی. اتنے لوگوں میں یہاں سے یہاں تک اگر نماز جنازہ کی دعا سن لوں نا تو جو نمازی ہیں یہ 2 4 10 20 ان کے تو یاد ہوگی حضرت، باقی سب پھیل جائیں. یہ ہماری قوم ہے یہ. اور اگر ابھی میں چلا جاؤں نا تو نعرے اتنے لمبے یاد کر لیے ہیں، نعرے اتنے لمبے، سانس نہیں لگا، گھنٹوں نعرے لگاتا رہے گا. گرا لگا نعرے لگاتا ہے، پتہ نہیں کون کون سے نعرے لائے گا نکال کے. یہ یاد نہیں ہوگی جو کام کی چیز ہے. پاک ہونا تک کا معلوم نہیں ہے. غسل میں 3 فرض ہے، اگر یہ ادا نہ ہونا 50 بالٹیوں سے نہا لو گے تب بھی پاک نہیں ہوگا. پوچھو ان علماء سے، تم نے کبھی یہ سوچا ہے؟ مگر کہا ایک صاحب تھے، قاری صاحب کی والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا. قاری اسیر صاحب اور اسیر صاحب نماز جنازہ پڑھا دیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں پہنچ گیا، گرمی کے دن تھے حضرت. نماز جنازہ پڑھائی، آم کے پیڑ کے نیچے میں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا تھوڑے مٹی دے رہے ہیں، لوگ کم ہو جائے نا اس کے بعد کم ہو. مگر وہ جب کم ہوئے میں گیا تو ایک صاحب میرے آگے آستین چڑھائی انہوں نے ایسا کر کے اور مٹی اٹھائی اور کافی دیر جھومتے رہے، پڑھتے رہے، ہلتے رہے. اجی 2 4 منٹ لگا دی اور ایسے پھونک کر مٹی ڈالی. میں نے کہا یا اللہ اتنی لمبی تو دعا ہے ہی نہیں. کسے دھوکہ دے رہا، کسے دھوکہ دے رہا یہ؟ اب سارے لوگ اسی کو دیکھ رہے ہیں، مٹی ایسی ہونی چاہیے. یہ دے رہا اصلی مٹی. مولانا سے کوئی مٹی دے رہا، یہ دے رہا بڑھیا مٹی. اب پھر اس نے خوب دیر ایسے کرا، پھونک، میں بھی کھڑے رہے، پسینہ تھا. میں نے کہا تیری مٹی میں ہی دعا دے. پھر جلدی مٹی دینے کی دعا کتنی بتاؤں؟ اٹھاؤ، منہا خلقناکم، دیر لگی. وفیہا نعیدکم، دیر لگی. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ختم.
اور یہ جو 5 منٹ ایسے جھومتا رہا, بڑا پہ مارا, پھر آٹا پھر پھینکی, میں نے جلدی سے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى کر لیا. میں نے مٹی دینے کی دعا سناؤ. بولے آپ کون ہو؟ میں ٹوپی میں تھا. بولے آپ کون ہو؟ ایک بولے یہ سید صاحب. اچھا بولے حضرت وہ اور 10 20 لوگ اکٹھے ہو گئے. بولے حضرت وہ میرے ابھی پوری یاد نہیں ہے. میں نے کہا یا اللہ تیری آدھی اتنی دیر ہوئی, اگر پوری ہوتی تو تو اکیلے ہی کافی تھا. یار کیا زمانہ آ گیا. اور یہ فتوے جھاڑتا تھا چوراہوں پہ, یہ کہہ رہا تھا کہ امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. بتایا لوگوں نے, کہا میں نے, بولے حضرت وہ ابھی پوری. میں نے کہا چل آدھی سنا. میں نے کہا دیکھو یہ کرے گا کیا؟ میں نے آدھی سنا. اب سر بولے حضرت وہ بھی کچی ہے. میں نے کہا ڈوب کے مر جا. کچی. میں نے کہا سن, تو اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا, مجھے دھوکہ دے سکتا ہے, ان کو دے سکتا ہے. مٹی دینے کی دعا جو ایک مٹھی تو گھماتا رہے ایسے ایسے کر, منہا خلقناکم میں بس کتنی دل منہا خلقناکم, 2 لفظ منہا خلقناکم, اور تجھے یہ گھماتا ہے نا گھنگھنے کی طرح ایسے کرتا رہے. یہ کیا کرا تمہیں بتا, کیوں دھوکہ دے رہے ہیں ان سب کو؟ شرم آنی چاہیے. یہ ہماری قوم کے حالات. یہ مسجد میں جھگڑا ڈالا لوگوں نے جب بتایا یار کیا ہو گئے, یہ تو میں کیوں سنا رہا ہوں, اس لیے تاکہ کل سے کام میں لگ جاؤ. چوراہوں پر خالی غنڈہ گردی کرنے سے, ادھر ادھر باتیں کرنے سے کام نہیں چلتا. ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا پڑے گا. بولو سنبھالو گے نا؟ بولو سنبھالو گے نا؟ میری بات نوجوانوں, میرے پیارے بچوں, یار تم سے ہمیں بڑی امید ہے. تم نہ جب اپنے جوانی پاؤ گے, تمہارے پاس 4 پیسے ہوں گے نا, تو ہمیں کسی کے پاس ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہم دین کا کام تمہارے ذریعے بڑے سے بڑا کر جائیں گے. اور جب تمہارے پاس خود خرچے کو نہیں ہو, ہمارے پاس علم ہے پیسہ نہیں, تمہارے پاس نہ علم ہے نہ پیسہ, دونوں مجبور رہیں گے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تمہارے پاس پیسہ, اچھے اچھے عالم مسجدوں میں لا کر رکھو. اماموں کی تنخواہ بڑھاؤ گے نا, اماموں کی تنخواہ بڑھاؤ گے تو نماز میں بڑی خوشی اور خضوع ہے. پھر لوگوں کو پتا چلے گا یار ان کے دھرم میں جو ہوتا نا تنخواہ بڑی اونچی ہوتی ہے, بڑی اعلیٰ ہوتی ہے. ترکیب میں بتا دوں تمہیں, ہر جمعے کو اگر 100 آدمی بھی آ رہے ہیں نا تو 50 روپے ڈال دو, 5000 ہو گئے. 5 جمعے ہو گئے 25000 ہو گئے, ختم. 25000 روپے امام صاحب کی تنخواہ کر دو. کیا تم گٹکا کھا جاتے ہو, پان کھا جاتے ہو؟ اگر 50 روپے ڈال لو تو 250 روپے ہو رہے ایک مہینے میں. اور میں کہہ کے جا رہا ہوں, یہ میں اللہ غرور تکبر گھمنڈ ریا سے بچائے, اس لیے کہہ کے جا رہا ہوں اگر تم نے یہ کام کر لیا نا تو تمہارے بچے ڈاکٹروں کے پاس جانے سے بچ جائیں گے. یہ جو اچانک تم پہ 10 ہزار روپے کی آن پڑتی ہے کبھی ہاسپٹل میں کہیں, تم آزما کر کے دیکھو, انشاءاللہ اللہ سے تجارت کرو, یہاں بھی کامیاب رہو گے اور وہاں بھی کامیاب. مگر کر کے تو دیکھو تم کہاں کرو. 10,000 ہاسپٹل کو دیا, روتے پھرتے ہیں, ڈینگو ہو گیا 7,000 لگے, 2,000 لگے, 10,000 لگے, یوں لگے تو لگے, ایسے ذرا کرو تو تم. بچے سکون سے زندگی, آنے والے حادثات ٹل جائیں گے. نبی فرماتے ہیں صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے, مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے, اور پوری دنیا کی تقریر غلط ہو سکتی ہے مگر نبی کی تقریر غلط نہیں ہو سکتی. نبی کا بیان غلط نہیں ہو سکتا. یہی پہ دیکھ لو, سمجھ لو, اتنی نیت خراب ہے, اتنی نیت خراب ہے, اتنی نیت خراب ہے. نکاح کے موقع پہ نہ اگر 2 کلو چھوارے بانٹ میں دے دوں, اچھا نمازی ہے, داڑھی والا, بھولا سمجھ کے دے دیے چھوارے بانٹ میں, تو اس بٹئیے کا بھی یہ عالم ہے. ایک تو کہے گا لو بچوں, دوسرا اپنی جیب, یا جاننے والوں کو کہے گا لے لے, اور ایک ہٹ. تجھے کس نے بانٹنے والا بنا دیا؟ جب تو 2 کلو چھوارے صحیح طریقے سے نہیں بانٹ سکتا, اللہ تجھے پردھان کیسے بنائے گا؟ اللہ تجھے بادشاہ کیسے بنائے گا؟ اللہ تجھے کیسے سلطان بنائے گا؟ 2 کلو چھواروں میں تو کانا باٹی کر لے, اپنے اپنوں کو دے گیا اور دوسروں کو ہٹ بچ. تجھے تو یہ انصاف کرنا تھا, تجھے تو دکھانا تھا یار, تجھے تو یہ بات قائم کرنی تھی. نیتیں سنبھالو,
اپنے آپ کو سنبھالو. جس کا لیا دیا ہی نہیں. کیا یار مذہب اسلام نے سکھایا تھا تمہیں. بیوی کہہ رہی ہے نا, بیوی بولی کہ چلو کھانا تیار ہو گیا, دسترخوان لگا. یہ بولا ہاں دسترخوان لگا, میں دروازے پہ کھڑا ہو جاؤں, دیکھوں کوئی مسافر بھوکا تو نہیں جا رہا, دیکھوں کوئی دسترخوان پہ کوئی بھوکا تو نہیں ہے, دیکھوں کوئی مہمان مل جائے تاکہ میرے دسترخوان کی برکتیں بڑھ جائیں. یہ مسلمان کی سوچ تھی, میرے رزق میں برکتیں ہو جائیں. آ جائے دسترخوان پہ, بیوی انتظار, ہاں دیکھ لو, ہاں دیکھ ڈھونڈ رہے. بعض بات چوراہوں پہ جاتے, ادھر ادھر جاتے تھے, کوئی بھوکا تو نہیں ہے, کوئی بھوکا کھانا کا. یہ مسلمانوں کا کلچر تھا. اور آج دو بھائیے سگے, ایک ماں کا دودھ پیا, ایک اس محلے میں چلا گیا, ایک اس محلے میں. اگر کھانے کے ٹائم نا ادھر والا بھیا آ گیا نا تو یہ بیوی آگ بگولا ہو جاتی ہے. کھانے کے ٹائم آ جائے تو اس کی مت کٹ جاتی ہے, اور شوہر بھی کھانا روک دیتا, اور بیوی اشارہ کری اندر کو لے گئی, بٹھالا, سگا بھیا کو چھوڑ دیا. برکت کہاں سے ہوگی؟ کارنامے تو تم نے ختم کر دیے, برکت کہاں سے ہوگی؟ حرکتیں شروع کر دی ہیں. تو ایسے کام کرو, لوگوں کو پانی پلاؤ, تمہارے گھر سے کبھی کوئی بھوکا نہ جائے, تمہارے گھر سے کبھی کوئی پیاسا نہ جائے. کم سے کم کسی کو کچھ دے نہیں سکتے ہو, مسکرا کر کے دو باتیں میٹھی میٹھی کر لو. تمہاری تیوری چلی رہتی ہے, کسی کو سلام نہیں کرنے کے. 2 ٹائم کی نماز پڑھ لی, اب ڈانٹتا پھر رہا صاحب, وہ بھی پتہ نہیں قبول ہو رہی ہے نہیں ہو. اخلاق کہاں چلا گیا؟ اخلاق لاؤ. نبی کو بہت طاقتور بھی تھے, سب کچھ تھے, مگر قرآن میں اسی کا ذکر آیا, انک لعلی خلق عظیم. اخلاق کہاں چلا گیا؟ نبی کو اللہ تعالیٰ طاقت دے کر کے بھی دین کا اسلام کا کام لیتا, مگر اخلاق دے کر کے دین اور اسلام کا کام لیا. یہ ساری چیزیں اپنے اندر پیدا کرو, ساری چیزیں. دل میں کینہ, حسد, بغاوت, جلن, ایک دوسرے سے قرآن, یہ ساری چیزیں نکال کے پھینک دو. ایک دوسرے کی مدد کرنا شروع کر دو, انشاءاللہ تمہارے گھر مدد آنا شروع ہو جائے گی. حدیث شریف کا جملہ, بخاری شریف کا, انفق انفق, خرچ کرو گے تو خرچہ ملے گا. ترجمہ بڑا آسان ہو گیا. خرچ کرو گے, 2 بچے ہیں تمہارے, تم نے دونوں کو 20-20 دیے, اب شام کو بھی 20-20 دے رہے تھے, ایک نے اٹھا لیے. اب تم حساب لوگے, ہاں بھائی, بولے صاحب میرے اٹھ گئے, بولے تمہارے نہیں, بولے میرے تو ہے, تو جس کو اٹھ جائیں گے اسی کو دے گے, کہ لے تو لے, تیرے پاس ہے تو کیا دوں. خرچ کرو گے تو خرچہ ملے گا. اللہ کی راہ میں خرچہ کرو, مدرسے چل رہے ہیں ان کا دھیان رکھو. تمہارے یہاں مسجد ہے, مسجد مجھے پتا چلا بننے کو تیار ہے, اپنے گھر میں ٹیلز ہے, پتھر ہے, ساری چیزیں اکیلا آدمی کر لیتا ہے, اور پورا گاؤں مل کر کے ایک مسجد کو نہیں بنا پاتا. کون آئے گا بنانے کے لیے؟ فرشتہ آئیں گے. ایک مسجد کے لیے کوئی نہیں آ پاتا سامنے. جانتے ہو آپ, حدیث شریف ہے یہ, حدیث شریف, میری تیری بات نہیں, نبی کی بات ہے پیارے. نبی فرماتے من بنا مسجدا للہ تعالی بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ, جس نے مسجد بنائی, اللہ کا گھر بنایا, اللہ اس کا جنت میں مکان. ویسے جنت چاہتے ہو, کام کوئی نہیں کرتے. اتنے لوگوں کو جب تم مسجد میں جاؤ گے تو پتا چلے گا. مسجد میں جاؤ اور مسجد کی تیاری میں لگو. کسی کا دل اب بھی نہیں پگھلا ہے اور وہ کو اٹھ کے کھڑا ہو جائے کہ لو حضرت یہ مسجد کے لیے میری طرف سے لے لو. کسی کا دل ابھی بھی نہیں پگھلا کہ صاحب کے حضرت یہ 500 یا 1000 روپے جب میں کہوں گا کہ لا چندہ دو, یہ کرو وہ کرو, تبھی اٹھیں گے. دل سے اپنے آیا کرو, دل سے آیا کرو. بات بتائی جائے کرے تو اسے سمجھا کرو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تمہارے یہاں کی مسجد کے لیے میں بھی 500 روپے پہلے پیش کرتا ہوں. سمجھ میں آ رہی؟ دیکھو یہ ہمارے بھائی آئے مسجد کے لیے, اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. میں بھی 500 روپے پیش کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. پتہ نہیں اس کے صدقے میں ہماری بخشش ہو جائے, ورنہ حالات یہ میرے والے حضرت اور یہ ان کے والے. اور کوئی بھائی آ سکتا ہے جو مسجد کے لیے میں کل سے بالکل لگ جانا, اور اب دیکھو کون کون آ سکتا ہے جو 500 روپے لے کر کے آ سکتا ہے. پھر میں مسجد کے اگر کوئی ہوں گے یہاں پہ ان کو پیش کر دوں گا میں. تم 500 روپے اٹھا تو آج اللہ کے گھر کے لیے اٹھا. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. سمجھے؟ اور یہ جتنے ہیں یہ بھی مسجد کے لیے اکٹھے کر لیو. 500 روپے لے کر کے آئیو گا. دیکھتا ہوں میں کتنے لوگ, بہنوں میں سے بھی میں دیکھتا ہوں کون کون بہنیں جو میک اپ پہ ختم کر دیتی ہوں. اب ذرا آؤ 500 روپے لے کے آئیو ذرا. 500 کتنے لوگ لے کر آتے ہیں؟ ناظم صاحب
اللہ تعالیٰ برکت دے. آ جاؤ اور پھر انشاءاللہ میں دعا کروں گا. تقریر ہو گئی, اللہ برکت عطا فرمائے. سمجھے؟ ہاں ابھی کھڑے رہو, لائن لگا رہو. دیکھو یہاں جتنی دیر کھڑے رہو گے اتنے ثواب بھی ملے گا تمہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کتنی دور سے ادھر سے آ جاؤ. دیکھو پان بچیوں بیٹا, ہاں لو اس میں رکھو. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. آ جاؤ, جو دے دیے ہیں وہ ہٹتے چلے جاؤ. ہاں سمجھو, آ جاؤ جلدی. اور دعا ہوگی, دعا ہوگی. کچھ لوگ سمجھے دعا سے بھی روٹ کے چلے جاتے ہیں. الدعاء مخ العبادہ. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. سمجھے؟ بچیوں کو بھیجو بیٹا, بچیوں کو, چھوٹی چھوٹی بہنیں جلدی, چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بھیجو مسجد کے لیے. مجھ سے چندہ کرنا نہیں آتا, مجھے طریقہ ہی معلوم نہیں ہے. میں نے اچانک, اچھا مجھ سے چندے کو کہا بھی نہیں ہے ضرور, اچانک مطلب دل میں بات آ گئی. یہ مسجد کا یہ کہا تھا کہ مسجد کے بارے میں تھوڑا سا دھیان رکھیں, یہ بات کہی تھی. ٹھیک ہے, انہوں نے جن کے گھر پہ میں ٹھہرا ہوا ہوں, یہ سب اکٹھے کر دو. ہاں اللہ تعالیٰ برکت فرمائے. ارے ماشاءاللہ, کیا نام بیٹا تمہارا؟ اچھا یہ عورتوں سے 1000 روپے ماشاءاللہ. اللہ بیٹا تم بتاؤ, بچی کو بچی تم بتاؤ. اللہ تعالیٰ, عورتوں کو آنے کی اجازت نہیں ہے یہاں پہ, عورتیں نہ آئیں, بچی کو دے دے بیٹا. اللہ تعالیٰ سب کے دلوں کے حالات کو بھی جانتا ہے. ان اللہ علیم بذات الصدور. جلدی جلدی آ جاؤ. اور کون لوگ ہیں جلدی سے؟ اللہ تعالیٰ لے بیٹا, آؤ بناؤ. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. ابھی دعا ہوگی تب جانا چاہیے. جو دیتے جائیں وہ پیچھے ہٹتے جاؤ. بیٹا بچیوں کو بھیجو, بچیوں کو جتنی لائی ہو. ابھی لگتا ہوں ماشاءاللہ. چلو دعا کے بعد جانا. دعا کو اتنی دیر رکو, تھوڑی دیر اور رک جاؤ بس. دعا ہوگی. اب کوئی اور پروگرام ہو ہاں اب دعا ہوگی, صلاۃ و سلام ہوگا.